الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتہ عادلا فی احکامہ غنیا فی اموالہ علیا فی درجاتہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست مل کے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ آیت طیبہ پڑھن تو بعد اور سنن تو بعد ہر بندے دے اتے واجب تھی ویندے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اتے درود و سلام دا ہدیہ پیش کرے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں نے رل کے پڑھو، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز و دوستو بزرگو، اللہ سے کلام پاک کے ارشاد فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جرا بندہ اللہ سے تے توکل کریں دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ پاک دی ذات ہی ان دے سارے معاملات، ان دے پریشانیاں، ان دے دکھ، ان دے تکلیفیں کو ختم کرنے کی ذات ہے۔ اور ایک شاعر فرمائے توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ یقینی طور تے اللہ پاک نے بھی جگہ تے قرآن پاک دے ویسا کو سبق سکھائے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے سارے معاملات، سارے مشکلات، سارے ٹینشناں، سارے پریشانیاں، سارے دکھ اللہ پاک دے سپرد کرنا۔ اور اللہ پاک دی ذات ایسی ذات ہے جی ہر بندے کو دیکھنے والی ہے، ہر بندے دے معاملات کو آسان فرمانے والی ذات ہے۔ جڑا بندہ توکل کریں دے اللہ سے دی مدد اون دے نال شامل حال رہندی ہے یقینی طور تے۔ ایک بندہ ملازم ہا کہیں بندے دا، جڑا مالک ہا او ضعیف العمر ہا، عمر رسیدہ ہا، جڑا نوجوان ہا او ملازم جڑا ہا نوجوان ہا، مالک نے اندے ذمہ ڈیوٹی لئی بیتے اے کام روزانہ کرنا، صبح 8 بجے کرنا، شام 5 بجے تک تیری ڈیوٹی تائیں کرنی ہے۔ وہ بندہ سویرے آوے اپنی ڈیوٹی کرے، شام کو جلے اندر ٹائم ڈیوٹی دا ختم تھی ان تو بعد وہ اپنے مالک دی ذاتی طور تے خدمت کرے، اندے مالش کرے، وہ کو تیل سٹے، وہ کو مروڑے دے وغیرہ وغیرہ، چونکہ بڑھڑا بندہ ہا اپنی خوشی کریں بغیر کہیں خوش آمد دے۔ کچھ روار گزرن اندے مالک نے اندی تنخواہ دے اضافہ کر دیتے، مثال دے طور تے اگر اندی تنخواہ 10,000 ہے تو مالک نے اندی تنخواہ 15,000 کر دیتی ہے۔ مالک کوئی توقع ہے کہ میرا مشکور رہا سی، میرے شکریہ ادا کرے سی، میرے خوش آمد برآمد کرے سی وغیرہ وغیرہ، جی مالکان دی ہوندی خواہش۔ لیکن وہ نوجوان ٹس تو مس نہیں تھیا، جی میں اندے معاملات ہیں، جی میں ڈیوٹیاں ہیں، جی میں اندے سرکل چلدا پیا، اون چلے رکھے، اون اپنے معاملات کہیں قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی خوش آمد کی ہے، نہ کچھ کیتے۔ مالک سوچنا رہا کہ آج یہ میری خوش آمد کرے سی، کل میری چاپلوسی کرے سی، پرسوں میرے شکریہ ادا کرے سی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بندہ کوئی ٹس تمس نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرے، مالک کو جناب بڑا غصہ ہے، انہوں نے کیا کام کیتے کہ وہ انہیں 5,000 تنخواہ کٹا کے دیے۔ بھی ہون دیکھیں دا کیا ریئیکشن ہے، کیا رد عمل ہے۔ وہ نوجوان ٹس تمس نہیں تھا، بھئی کوئی اظہار برہمی نہیں کیتا، کوئی غصہ نہیں کیتا، کوئی اپنے متھے دے اتے تریڈھی نہیں بدھی، نہ کوئی کام کارج کمی کوتاہی کیتی، کوئی مطلب انہیں کوئی خاص ریئیکشن کوئی نہ ہے۔ ٹائم گزرتا رہے گا، مالک دا ہاں مسئلہ بھی وہ شاید میرے کو معذرت کرے سی یا جناب میرے کو کوئی اظہار برہمی کرے سی، غصہ کرے سی، مگر وہ کوئی ریئیکشن نہیں کیتا۔ وہ ایک دن میں سجے
وہاں کہ یار میں تیرے تنخواہ دے وچ اضافہ کیتے تیں کوئی شکریہ ادا نہیں کیتا، کوئی شکریہ دے الفاظ ادا نہیں کیتے، کوئی میرا مشکور نہیں تھا، کوئی میری خوشامد نہیں کیتی، میں تیری تنخواہ کٹی ہے والی تو غصہ نہیں کیتا، میں نے کوئی اظہار برہمی نہیں کیتی، میں نے کوئی تیں میرے بارے کمنٹ پاس نہیں کیتے، کیا وجہ ہے؟ وہاں کہ حضور گال ہے میں ہاں تورا ملازم، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لئی ہے کہ جناب تائیں بندے دی خدمت کرنی ہے، میں اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے انداز نال ادا کرنا پیا اور کوشش کرنا کہ اپنی ڈیوٹی دے کہیں قسم کی کمی کوتاہی نہ تھی۔ باقی رزق دا مالک میرا اللہ سہی ہے، تو سا میری 5000 تنخواہ ودھائیے، جیری ڈیمار تو میری تنخواہ ودھائیے، ہوں ڈیمار اللہ سے میرے گھر بچہ پیدا کیتے، میں اللہ سے شکر ادا کیتے کہ اللہ سے بچہ بھی دیتے، اون دے نصیب دا رزق بھی ودھا چھوڑے، میں اللہ سے بارگاہ شکر گزار تھا، سجدہ ریز تھا، اور میں جتھاں 2 نفلی پڑھدا میں اتھے 4 6 8 نفلی پڑھن پائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میرا شکر بندا ہی ہوں ذات دے سامنے ہے، میں شکریہ ادا کیتے، تیرے سامنے نہ بندا، تو انسان تے میں انسان۔ رہی گال دوجھی کہ جنہ تسا میری تنخواہ گھٹ کی دیے تو میں کوئی رد عمل کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، ان دی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ سے بعد انتقال تھا ہے، جیری ڈیمار انتقال تھا ہے اگلے ڈیمار تسا 5000 تنخواہ گھٹا دیتی ہے، میں کو یقین تھی گیا کہ جیرا مالک جیرا رازق میرا اللہ ہے، یقیناً میری والدہ صاحب دنیا تو چلے گئے تو انہوں دا رزق بھی چلا گئے، تو میں کیوں پریشان تھی وہاں، جیرا میرے حصے دا رزق ہے وہ یقینی طور تے آمنے تو میں کیوں پریشان تھی وہاں، لہٰذا میرے واسطے کوئی پریشانی کہنا ہے، اور حقائق ہے جیرا رزق دا مالک ہے وہ میرا اللہ ہے، باقی معاملات دے چھوٹی بہت پریشانی کوئی ٹینشن کوئی تکلیف کوئی دکھ یہ آوے نہیں رہندی، ان دے واسطے بھی اللہ پاک نے ساکو یہ سبق سکھایا اپنے کلام پاک دے وچ کہ جہلے بندہ پریشان تھی وے وہ کہیں بھی پاسے نہ ونجے، کہیں انسان دے در تے نہ ونجے، کہیں انسان کو یہ توقع ہی نہ رکھے، بلکہ سدھا اللہ پاک دی بارگاہ وچ حاضر تھی وے، 2 رکعت نفل حاجت پڑھے، حاجت تو بعد یہ وظیفہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو یقین اللہ پاک ان دے معاملات آسانیاں پیدا فرمیسی، رزق دے اضافہ پیدا فرمیسی، جو ان دے معاملات ہیں ان دے برکتاں عطا فرمیسی، یقینی طور تے جیرا بندہ کرے سی، اگر یہ بندہ کوئی بندہ پریشان ہے اور یہ وظیفہ کرنا چاہتے تو انہیں واسطے ایسا بہترین تحفہ رہنے پہ ہیں کہ ہر نماز تو بعد صرف 33 دفعہ اول آخر دروشی پڑھسی، صرف 33 دفعہ یہ آیت طیبہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ پڑھتا رہے تو 9 نمار یا میکسیمم 11 نمار نہ گزر سن کہ اللہ سے ان معاملات ایسا برکت پیسی ان رزق دے کہ وہ آپ ہی حیران اور ششدر رہے سی۔ اللہ پاک تو کو سب عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔